was not the victory of weapons alone. It was a triumph of resolve. It was a triumph of unity. It was the triumph of people who refused to kneel. From the mountains of the north to the shores of the Arabian Sea, from the fields of Punjab to the deserts of Sindh and Balochistan, Pakistan stood as one. مارکہ حق اور پاکستان کی شاندار فتح کو 1 سال مکمل ہونے پر سندھ حکومت کی جانب سے شاندار تقریب. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے خطاب کرتے ہوئے کہا مارکہ حق کے دوران ہر پاکستانی نے اپنا کردار بھرپور انداز میں نبھایا. پاکستانی قوم نے میدان جنگ میں دشمن کو شکست دی. پاکستانی سفارتکاروں نے بھی سفارتی محاذ پر بھرپور انداز میں دشمن کا مقابلہ کیا. دنیا کو واضح پیغام دیا کہ پاکستانی قوم جھکنے والی نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ یہ کامیابی قومی یکجہتی، قربانی اور مشترکہ جدوجہد کا نتیجہ ہے جس پر پوری قوم کا فخر ہے. مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب ہے. آپریشن ایک کی کچھ گھنٹوں میں بھارت مقابلہ نہیں کر سکا اور یہ کامیابی ہماری آرمڈ فورسز کی تھی. خوشی کا دن ہے. مارکہ حق ہوا اور جب ہماری فورسز نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا تو وہ دن کسی عید یا کسی تہوار سے کم نہیں تھا. 1 سال قبل بھارت نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا جس کا پوری قوم اور مسلح افواج نے متحد ہو کر جواب دیا. چند گھنٹوں میں بھارت کو ایسا جواب ملا کہ اسے اپنی اصلی حیثیت کا اندازہ ہو گیا. پوری قوم اس وقت متحد تھی اور حالات کا بھرپور مقابلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے ایک آپریشن شروع کیا اور اس کا الزام پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جبکہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور اس نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ہماری افواج نے بھارت کو عبرتناک جواب دیا. دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہمارے لیے عید کا دن تھا. پاکستان مضبوط ملک ہے. بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران عالمی سطح پر پاکستان کا 2 ٹوک موقف سامنے آیا. پاکستان نے بھارتی نام نہاد آپریشن سندور کا بھرپور جواب دیا. اشتعال انگیزی کے باوجود ذمہ دارانہ رویہ اپنایا. پاکستان بارہا بھارت کو کسی بھی قسم کی مہم جوئی سے باز رہنے کا انتباہ دیتا رہا ہے. واضح کیا ہے کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. مئی 2025 کے مارکہ حق میں فخر پاکستان JF-17 تھنڈر بلاک کی طیاروں نے دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر دفاع وطن کا مقدس فریضہ انجام دیا. انہی عملی صلاحیتوں کی بدولت آج پوری دنیا تھنڈرز بلاک 3 کی جنگی مہارت اور تکنیکی برتری کی معترف ہے. گرم ہوائیں، لو کے تھپیڑے اور آگ برساتا سورج. لو کے تھپیڑوں نے چہرے لال کر دیے. پارہ 44 ڈگری ریکارڈ، محسوس 40 ڈگری کیا گیا. جنوبی حصوں میں بھی شدید گرمی ریکارڈ. دادو اور نوابشاہ میں 47 ڈگری ریکارڈ. حیدرآباد میں 46، مٹھی میں 45، سکھر میں 44، سبی میں 43 اور ملتان میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچ گیا. طبی ماہرین نے شہریوں کو شدید گرم موسم میں ضروری کام کے علاوہ گھر سے نہ نکلنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں. گھر سے باہر جانا ہو تو سر کو ڈھانپ کر نکلیں. پاکستان کی ایرانی جہاز اور عملے کی وطن واپسی میں سہولت فراہم. پاکستان نے ایرانی جہاز کے عملے کو حکام کے حوالے کر دیا. پاکستان کی جانب سے 22 افراد کو ایرانی حکام کے سپرد کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جہازوں کو بھی مرمت کے بعد پاکستان کی سمندری حدود سے واپس ایران کے حوالے کیا جائے گا. یہ اقدامات ایران اور امریکہ دونوں کی مشاورت سے کیے جا رہے ہیں. اقدام خطے میں اعتماد سازی کے لیے اہم پیش رفت ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے جاری ثالثی کوششوں کو جاری رکھے گا. ہم مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو. دونوں رہنماؤں نے اہم علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں پر بات چیت کی گئی. ایرانی وزیر خارجہ نے ثالثی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار اور پرخلوص کوششوں کو سراہا. اسحاق ڈار نے سفارتکاری کے اہمیت اجاگر کرتے ہوئے تعمیری روابط برقرار رکھنے کا اعادہ کیا.
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق کی ناروے کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. اسحاق ڈار نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو اجاگر کیا. ٹرمپ کا آج سے آبنہ ہرمز میں پھنسے جہاز نکالنے کا اعلان. رکاوٹ ڈالنے کی کوشش پر سخت رد عمل کی دھمکی. ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ دنیا بھر کے متعدد ممالک جو مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کا حصہ نہیں، انہوں نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ آبنہ ہرمز میں پھنسے ان جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کیا جائے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کے نمائندے ایران کے ساتھ نہایت مثبت بات چیت کر رہے ہیں اور یہ مذاکرات سب کے لیے کسی مثبت نتیجے کا باعث بن سکتے ہیں. آبنہ ہرمز میں مداخلت جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی. ایران کی امریکی آپریشن کے اعلان پر وارننگ. ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایک ناممکن فوجی آپریشن اور ایران کے ساتھ ایک کڑی ڈیل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. آبنہ ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ کے بیانات سے نہیں چلے گا. امریکی مداخلت کی صورت میں جنگ بندی خطرے میں پڑ سکتی ہے. دوسری جانب امریکی جنگی جہازوں کو آبنہ ہرمز میں داخلے سے روک دیا گیا. ایرانی بحریہ نے سخت اور فوری وارننگ دے کر کہ امریکی جہازوں کو روکا. امریکی جہازوں کو روکنے کے لیے ایرانی میزائل داغے گئے. وفاقی کابینہ میں قلمدانوں کی تبدیلی پر مشاورت. وزیر اعظم نے کابینہ سے 2 سال کی کارکردگی رپورٹ طلب کر لی. گزشتہ 3 ماہ کی تفصیلات لازمی شامل کرنے کی ہدایت. ذرائع کے مطابق ایک وفاقی وزیر نے خود سبکدوش ہونے کی درخواست دی ہے، جبکہ اتحادی جماعت کے وزیر نے وزارت تبدیل کرنے کی خواہش ظاہر کی. بجٹ کے بعد کابینہ میں بعض نئے چہرے بھی شامل ہونے کا امکان ہے. مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت پر اجلاس. صوبے کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے ترقی کا پہیہ اب رکنے والا نہیں. پنجاب کے 51 شہروں میں اسٹارڈم واٹر ڈرینیج کا 40% کام مکمل ہو چکا ہے. گجرات سے بہت بڑے مقدار میں پانی ڈرین کیا گیا. مانسون کے سیزن کی پیشگی تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت کی. قانون سب کے لیے برابر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ غریب کے لیے قانون الگ ہو اور امیر کے لیے الگ. پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا فراڈ نہیں ہوا ہوگا جس میں سیاستدان، بیوروکریٹس، ججز، بینکرز ہر ایک ملوث ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے گفتگو. کہا کہ ورلڈ کانسٹیٹیوشن سے میرا موقف بالکل آج بھی وہی ہے جو پہلے دن سے تھا. ہمیں ان لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا. مثال کے طور پر روڈ بنانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. روڈ میں پائپ لائن ڈالنا بھی کوئی بڑی بات نہیں. اگر ہم 5 سال سے ایک روڈ نہیں بنا سکیں جو پاکستان کا بزی ترین روڈ ہے، اس پہ 30 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں. جو لوکل گورنمنٹس ہیں اس کو امپاور کرنا چاہیے اور ہر جگہ کرنا چاہیے. یہ کراچی کی بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ کی بات ہے. پنجاب کے اندر بھی آپ دیکھیں گے جو پیسہ خرچ کرتی ہے پنجاب حکومت، وہ لاہور کے اندر ایک بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے، ان پرٹیکولر لاہور ڈسٹرکٹ میں. لیکن وہ راجن پور کو، رحیم یار خان میں، بھکر میں اتنے پیسے خرچ نہیں کرتی. پنجاب حکومت صرف لاہور میں کام کرتی ہے. سندھ حکومت کراچی میں 5 سال میں یونیورسٹی روڈ نہیں بنا سکی تو پھر سوال پوچھنا تو بنتا ہے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی بول کے پروگرام نیوز پنچ میں گفتگو. کہا آپ موٹر سائیکل سوار پر ٹیکس لگا رہے ہیں. عوام پر بوجھ ڈال کر ریفائنریز کو منافع کا تحفہ دیا گیا. نقصان والی ریفائنریز نے بھی 100 ارب کما لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.